الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ ایک اللہ والے درویش کے پاس ایک آدمی آیا جس کا تعلق پنجاب کے شہر ہارون آباد سے تھا۔ وہ ایک ایسی مصیبت میں مبتلا تھا جو ظاہر بھی نہیں کر سکتا تھا، چھپا بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے آتے ہی مجھے ایک دستی کاغذ خط کی شکل میں پکڑایا۔ اس میں لکھا تھا، میرا نام فلاں ہے، میں اپنے علاقے میں بہت بڑا ذمہ دار ہوں، بہت اچھی کپاس اور گندم کی کاشت ہوتی ہے، بیٹی اور بیٹیاں ہیں، گھر ہے، ذمہ داریاں ہیں، زندگی بہت سکھی گزر رہی ہے، لیکن ایک مسئلہ مجھے بہت کھائے جا رہا ہے جس کا میں نے کچھ لوگوں کے سامنے ذکر کیا لیکن وہ حل نہ ہو سکا۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں ابھی جوان تھا اور شادی کو 3 سال ہوئے تھے۔ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی۔ میرے چونکہ پہلے 2 بیٹے تھے، بیٹی کی پیدائش پر بہت خوش ہوا اور میں نے بہت سی مٹھائیاں بانٹی۔ لوگ آ رہے تھے اور مٹھائی لے رہے تھے۔ ایک خاتون دفعہ لے کر دوسری دفعہ لے گئی۔ جب تیسری دفعہ آئی تو میں نے دینے سے انکار کر دیا۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور کہنے لگی، میرا منہ میٹھا کر دے، تیرا جسم میٹھا کر دوں گی۔ نامعلوم اس کے اس بول میں کیا تاثیر تھی، حالانکہ وہ بالکل بوڑھی اور بدشکل خاتون تھی۔ میں نے اسے بہت ساری مٹھائیاں دے دی۔ رات کو سویا، کچھ لوگ آئے، انہوں نے مجھے اٹھایا اور کہا، تیری شادی ہم ایک جن عورت سے کرنے لگے ہیں۔ میں نے کہا، میں تو پہلے سے شادی شدہ ہوں۔ وہ کہنے لگے، نہیں، وہ عورت جو آج تیرے پاس مٹھائی لینے آئی تھی، اس کا اصرار ہے کہ میری اس سے شادی کرو، اور حکم ملا ہے کہ کیونکہ وہ عورت مالدار ہے اور ہم اس کے غلام ہیں، اس لیے تمہارے ساتھ چلو۔ مجھے اٹھا کر لے گئے۔ میں احتجاج کرتا رہا لیکن میرے منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ہونٹ ہل رہے ہیں، لفظ نہیں نکل رہے ہیں۔ میری زندگی کا پہلا موقع تھا جب میں نے اپنے آپ کو بہت بے بس محسوس کیا۔ بہت دور لے جانے کے بعد سرسبز پہاڑیاں تھیں۔ ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے کشمیر کی پہاڑیاں ہیں۔ وہاں ہر طرف کھانے پک رہے تھے، گہما گہمی تھی، کچھ موسیقی اور شادیانے بھی بج رہے تھے، ہر طرف خوشیوں کی آوازیں تھیں۔ مجھے ایک بہت خوبصورت لباس پہنایا گیا اور میں اس کو خوبصورت لباس میں دولہے کی شکل میں گیا۔ میں پچھلے سال غم بھول گیا۔ میرے اندر بھی نئی شادی کی امنگ پیدا ہو گئی۔ پھر باقاعدہ شرعی طور پر میرا نکاح ہوا، ایجاب و قبول ہوا اور پھر مجھے اٹھا کر دلہن کے کمرے میں پہنچایا گیا۔ میری بیوی واقعی جیسا میں نے کوئی کاف کی پری کا حسن و جمال سنا تھا، اتنی ہی خوبصورت اس کا سراپا تھا۔ اس کے جسم، اس کی خوبصورت آنکھیں، خوبصورت گردن، گلابی ہونٹ، مہکتے رخسار، نشیلی پلکیں، ملوبہ آواز، خوبصورت ہاتھ اور خوبصورت کلائیاں، جسم سارا سونے اور ہیرے اور جواہرات سے لدا ہوا تھا۔ میں نے رات اس کے ساتھ شب و بستری کی۔ صبح خود ہی کہنے لگی، اب میرے غلام آپ کو چھوڑ آئیں گے، اپنی انسانی بیوی سے اس کا اظہار مت کرنا ورنہ ناراض ہو جائے گی۔ اس واقعے کو سال بعد سال ہو گئے۔ میری جنی بیوی جس کا نام عنایتا اور میں اسے دلربا کہتا ہوں، میری دلربا کے ساتھ ایسی محبت بڑھی کہ اس سے میرے 7 بچے ہیں جو کہ جن ہیں اور ہماری کبھی لڑائی نہیں ہوئی۔ میں بہت قریب تھا جس وقت میرا دلربا سے شادی ہوئی تو نہایت خداوند نے مجھے بارش کی طرح برسا دی۔ ہمارے دن رات سالوں سال گزر رہے تھے۔ میں بعض اوقات بیوی کو کسی دوسرے شہر کے بہانے سے ہفتے میں 2-3 دفعہ یا اپنے کسی دوست کے بہانے چلا جاتا۔ دلربا کے ساتھ وقت گزرتا رہا۔ خادم مجھے لے جاتی ہے اور دور کشمیر کی پہاڑیوں میں رہتی ہے۔ دنیا کی سب سے میوے اس کے پاس ہیں۔ 7 بچے مجھ سے محبت کرتے ہیں اور میں ان سے محبت کرتا ہوں، جن میں 5 بیٹے 2 بیٹیاں ہیں۔ اب میری اولاد جوان ہو گئی ہے، ادھر سے انسانی اولاد بھی جوان ہو گئی ہے، ان کی شادیاں ہو گئی۔ اب مجھے جناتی اولاد کی شادیوں کی فکر ہے۔ میں پریشان اس وجہ سے ہوں کہ جناتی اولاد کی شادی کا کیا کروں، کیسے کروں۔ جنات میرا رشتہ لینے کو تیار نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کا باپ انسان ہے، جن تو ہے لیکن خالص جن نہیں۔ میں بہت پریشان ہوں، براہ کرم میری پریشانی کا ازالہ کریں۔ وہ اللہ والے درویش بزرگ کہنے لگے، میں نے اس کی بات سنی
تو مسکرایا۔ میں نے کہا یہ کوئی مسئلہ نہیں، میں جناب سے عرض کروں گا کہ فرشتوں کے معاملے میں آپ کا ساتھ دیں گے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد اللہ کے فضل سے اس کی اولاد کی شادیاں ہوگی۔ ہاں، میں نے اس سے ایک چیز ضرور بتائی، چونکہ جناب نے آپ کے رشتے ٹھکرائے تھے، وہ کہیں آپ پر جادو نہ کر دیں تو کیا قہر کا وظیفہ انسانی بیوی بھی اور جن بیوی بھی اس کے بچے سب پڑھتے رہے اور پیتے بھی رہے۔ آج وہ بہت خوش ہے، اس کی بیوی مجھ سے ملنے آئی، یعنی جن بیوی۔ اس نے شکریہ ادا کیا اور بہت سارے تحفے دیے جو میں نے غریبوں میں تقسیم کر دیے۔ مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔